السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہے۔ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے کو صرف 2 دن باقی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، حدیث پاک کا وہ مضمون چل رہا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے تھے تو ہمارے نبی نے سوال کر لیا، میرے صحابہ کرام ایسا کام تم کیوں کر رہے ہو؟ یعنی میرے جسم سے لگے ہوئے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہو، آخر کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر ابھارتی ہے؟ تو صحابہ کرام کا جواب، قولوا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم ایسا کام کرتے ہیں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی محبت کا تقاضا سمجھایا ہے، اس لیے کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، سامنے والے کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یا اس سے اوپر کا درجہ اللہ خود اس سے محبت کرے، اللہ کے نبی خود اس سے محبت کرے، تو ہمارے نبی نے اس حدیث پاک میں 3 کام کرنے کو بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو ساری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن اس حدیث پاک میں خصوصی 3 کام کو ہمارے نبی نے ذکر فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلا کام بیان فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو، جھوٹ نہ بولو۔ اور دوسری بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے، یعنی جب بھی تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ میرے بھائیوں، گزشتہ 2-3 دنوں سے امانت کا بیان چل رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ حقوق اللہ بھی امانت ہے، حقوق العباد بھی امانت ہے۔ اس طریقے سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کی زندگی میں جتنی بھی نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، تمام کی تمام نعمتیں امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بدن کے اعضاء خیانت کب کرتے ہیں؟ آنکھ کب خیانت کرتی ہیں؟ ہاتھ کب خیانت کرتے ہیں؟ زبان کب خیانت کرتی ہے؟ جب دل خائن ہوتا ہے۔ اصل میں نے گزشتہ کل بھی آپ کو یہی بات بتلائی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں،
یعنی دل کی صفائی کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر دل صاف ہو جاتا ہے تو آنکھ غلط نہیں دیکھ سکتی، دل صاف ہو جاتا ہے تو زبان غلط نہیں بول سکتی، دل صاف ہو جاتا ہے تو ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، خیانت نہیں کر سکتے، دل صاف ہو جاتا ہے تو پیر غلط جگہ پر نہیں چلیں گے بلکہ صحیح جگہ پر چلیں گے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا نا، تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ دل بگڑ جاتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، تو دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینۃ المنورہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جس طریقے سے لوہے کو جنگ لگتا ہے، لوہے کو کاٹ لگتا ہے، اسی طریقے سے دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی کاٹ لگ جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کو جنگ لگ جائے تو اس کا علاج تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے جنگ کو کیسے ختم کیا جائے، لیکن دلوں کو جنگ لگ چکا ہے، دلوں کو کاٹ لگ جائے، دلوں پر جنگ لگ جائے تو اس کو ختم کرنے کا کیا راستہ ہے، یعنی دلوں کی صفائی کا کیا راستہ ہے؟ اور میرے بھائیوں، یاد رکھو، ہم کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل پر جنگ لگ چکا ہے، ہمارے دل پر کاٹ لگ چکا ہے؟ تو سمجھ لینا چاہیے، اگر اللہ کے قرآن کو سن کر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر دل متاثر نہیں ہوتا، دل اثر نہیں لیتا، تو سمجھ لینا چاہیے اس دل میں گندگی آ گئی ہے، اس دل میں کاٹ آ چکا ہے، اس دل میں جنگ لگ چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے دل خوش نہیں ہوتا ہے، دل راضی نہیں ہوتا ہے، اور گناہ کرتے ہوئے دل میں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے دل کالا ہو چکا ہے، دل گندگیوں سے بھر چکا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے آنکھ سے نافرمانی کرتا ہو، چاہے کان سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، چاہے زبان سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، تو دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، دوسرا کالا داغ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تیسرا کالا داغ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرنے کی عادت ہونے کی وجہ سے سارا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس دل پر خیر کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس دل پر قرآن کریم کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس دل پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جس طریقے سے لوہے کو جنگ لگتا ہے، جس طریقے سے لوہے کو کاٹ لگتا ہے، اسی طریقے سے دلوں کو بھی کاٹ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام تو آخرت کے بڑے فکر مند تھے، صحابہ کرام میں سے پوچھا، کسی صحابی نے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے تو صحیح دلوں کو پاک اور صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائیو، اگر دل پاک اور صاف ہو گیا، یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات عالی سے امید ہے ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ نیکی کرنا ہمارے بس کا کام نہیں جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے، اور گناہوں سے بچنا بھی ہمارے بس کا کام نہیں جب تک اللہ ہمیں محفوظ نہ رکھے۔ یعنی نیکی کی توفیق دینے والی ذات بھی تو ایک اللہ کی ہے، اور گناہوں سے بچانے والی ذات بھی تو ایک اللہ کی ہے۔ اب صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی، دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان دو کاموں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ دو کام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں سب سے پہلا کام بیان فرمایا ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ رمضان کے مہینے میں تو ماشاءاللہ اکثر لوگ قرآن کریم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اللہ ہر ایک کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہر ایک کو استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلا
کام بیان فرمایا قرآن کریم کی تلاوت، یعنی قرآن کریم کو پڑھتے رہو. اور یہ قرآن کریم بھی میرے بھائیوں اللہ کی طرف سے ایک دیا ہوا، ہماری طرف ایک دی ہوئی اللہ کی امانت ہے. اس کا صحیح حق ادا کرنا ہوگا، ورنہ کل قیامت میں قرآن کریم کے بارے میں بھی پوچھ ہونے والی ہے. کل قیامت میں قرآن کریم کے بارے میں بھی سوال ہونے والا ہے. تو سب سے پہلا کام بیان فرمایا قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو پڑھتے رہو. لیکن میرے بھائیوں آج انٹرنیٹ اور موبائل کی مشغولی نے لوگوں کے ہاتھ سے قرآن کریم کو چھین لیا. قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ختم ہو گئی. علماء فرماتے ہیں کہ یہ امت تباہ و برباد دو وجہ سے ہوئی ہے. اس امت کی پستی، اس امت کی رسوائی، اس امت کی ذلت دو وجہ سے ہوئی ہے. نمبر ایک، اس امت نے اپنے رشتے کو قرآن کریم سے توڑ دیا. نمبر ایک، اس امت نے اپنے رشتے کو قرآن کریم سے توڑ دیا. اور نمبر دو، اس امت نے آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیا. میرے پیارو، یہ قرآن کریم کی تلاوت بڑی اہم ہے اور قرآن کریم کو سیکھ لینا چاہیے. بڑی مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے. ہم سب جانتے ہیں قیامت کا میدان قائم ہوگا جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سگرت واذا العشار عطلت. قرآن کریم کے اندر قیامت کے بارے میں بیان فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. اور اللہ قرآن کریم کے ایک مقام پر فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قرآن کریم میں قیامت کے بارے میں بہت سی آیتیں موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں قیامت کے میدان میں حدیث پاک میں لکھا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن. اور حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک دن میں ایک گھڑی ایسی خطرناک ہوگی، ایسی خطرناک گھڑی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور دماغ یہ ناک کے ذریعے بہہ کر نکل جائے گا اور نیچے کا ہونٹ پیروں تک لٹک رہا ہوگا، اوپر کا ہونٹ کمر تک لٹک رہا ہوگا. ایسی خطرناک گھڑی ہوگی جس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو موتیوں کے ممبر پر تشریف فرما ہوں گے اور ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے اور ان کے منہ سے کشتوری ایک قسم کی خوشبو ہے، کشتوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. لوگ سوال کریں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگ سوال کریں گے الہ العالمین ہمارا اتنا برا حال، 50,000 سال کا ایک دن، پیاس کی وجہ سے ہم تڑپ رہے ہیں، بھوک نے ہمیں پریشان کر دیا ہے اور ان کا اتنا بڑا اچھا اکرام، اتنا بڑا اچھا احترام کہ نور کے موتیوں کے ممبر پر تشریف فرمائے، ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہیں اور ان کے منہ سے کشتوری کی خوشبو آ رہی ہے. آخر یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی بلند اور بالا شان ملی ہے؟ اب اللہ فرمائیں گے میرے بندو یاد کرو، یہ وہی لوگ ہیں جن کا پورے دن کا مشغلہ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کا تھا، جو قرآن کریم پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، قرآن کریم سیکھتے تھے، سکھاتے تھے. رات بھی ان کی قرآن کریم کی تلاوت میں گزرتی تھی، دین بھی ان کی قرآن کریم، دین بھی ان کا قرآن کریم کی تلاوت میں گزرتا تھا. اور تمہارے نزدیک ان کا کوئی مقام نہیں تھا، ان کا کوئی ویلیو نہیں تھا، لیکن آج ان کی شان یہ ہے کہ وہ نور کے، ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہیں اور وہ موتیوں کے ممبر پر تشریف فرما ہے. تو میرے بھائیوں قرآن کریم پڑھنے والے کو اللہ بڑے اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچاتے ہیں. اس لیے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی نقل کیا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی وہ قرآن کریم ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما جس نے بہت سی قوموں کو بلندیاں
نصیب فرمائی، یعنی جس نے اس کو سمجھ کر پڑھا، اس پر عمل کیا، اللہ پاک نے اسے بلند اور بالا مقام تک پہنچایا۔ اور یہی وہ قرآن کریم ہے جس نے بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دیا، جس نے بہت سے لوگوں کو پستہ کر دیا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت نہ کی، قرآن کریم پر عمل نہ کیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم پڑھنے پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے اور قرآن کریم پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں ایک حدیث پاک آپ کو بتلاؤں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی ترغیب فرمائی، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں قرآن کریم سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور قرآن کریم سیکھنے کی فضیلت بیان فرمائی، یعنی سیکھنے کے فضائل بیان فرمائے کہ سیکھنے پر کیا انعام ملے گا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج لوگ سوال کرتے ہیں دنیا میں سب سے اچھا آدمی کون، دنیا میں سب سے بہتر آدمی کون؟ اس کا جواب دنیا والوں سے نہیں بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لیجئے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی اور حکم فرمایا میرے صحابہ کرام قرآن کریم سیکھا کرو، اور ارشاد فرمایا قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے پاس قیامت کو ایسے وقت میں آئے گا، میں نے آپ کو بتلایا قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، دنیا میں کوئی کام نہیں آتا ہے تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے پاس قیامت کو ایسے وقت میں آئے گا جبکہ وہ اس کا بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہوگا، بہت ہی زیادہ محتاج ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت شکل میں اس انسان کے پاس آئے گا جو دنیا میں اس کی تلاوت کرتا تھا، جو دنیا میں اس سے محبت کرتا تھا۔ قرآن کریم ایک بہت ہی حسین شکل میں اس کے پاس آ کر پوچھے گا مجھے پہچانتا ہے؟ تو وہ تلاوت کرنے والا، قرآن کریم سے محبت کرنے والا کہے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا قرآن کریم جو حسین شکل میں آیا ہوا ہے وہ کیا کہے گا؟ میں وہی ہوں جس سے تو محبت رکھتا تھا، جس کا تو اکرام کرتا تھا، جس کی وجہ سے تو راتوں کو جاگتا تھا، جس کی تلاوت تو دین میں کیا کرتا تھا، جس کی تلاوت تو رات کو کیا کرتا تھا اور جس کی تلاوت کی تو تمنا کیا کرتا تھا۔ اس پر وہ تلاوت کرنے والا آدمی کہے گا، تلاوت کرنے والا شخص کہے گا شاید تو قرآن ہے؟ تو قرآن کریم کہے گا ہاں میں قرآن ہوں، چونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو حسین شکل نصیب فرمائی ہوگی۔ قرآن کریم کہے گا ہاں میں قرآن ہوں۔ اب قرآن کریم اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے دربار میں پیش کر دے گا۔ جب وہ اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس کے دائیں طرف یعنی اس کی سیدھی طرف بادشاہت رکھ دی جائے گی اور اس کے دائیں طرف بادشاہت رکھ دی جائے گی اور اس کے بائیں طرف جنت کر دی جائے گی۔ دائیں طرف بادشاہت ہوگی، بائیں طرف جنت ہوگی، یعنی سیدھی طرف اس کے لیے بادشاہت ہوگی اور الٹی طرف اس کے لیے جنت ہوگی، اور بادشاہی تاج اس شخص کے سر پر رکھ دیا جائے گا، اور ایک حدیث میں اس کے ماں باپ کو بھی پہنایا جائے گا، اور اس تاج کی کیفیت کو یہ بیان فرمایا، حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ اس کا ایک موتی اگر دنیا میں آ جائے، اس کا ایک موتی اگر دنیا میں آ جائے تو اس کی روشنی سے سورج بھی بے نور ہو جائے۔
تو فرماتے بادشاہی تاج قرآن کریم پڑھنے والے کے سر پر رکھ دیا جائے گا، اور اس کے مسلمان ماں باپ کے لیے 2 ایسے جوڑے ہوں گے، اس کے مسلمان ماں باپ کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت دنیا سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی، پوری دنیا مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اب ماں باپ پوچھیں گے کہ یہ ہمیں کیسے مل گیا جبکہ ہمارے اعمال تو اس لائق تھے نہیں۔ اللہ سے سوال کریں گے، اللہ ہم نے دنیا میں ایسے تو کوئی اعمال کیے نہیں ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے لیے اتنا بڑا اکرام، اتنا بڑا اعزاز ہو۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندوں میری بندی، ماں باپ سے کہیں گے میرے بندے میری بندی، اگرچہ تمہارے اعمال ایسے نہیں تھے، اگرچہ تم نے ایسے اعمال نہیں کیے تھے، لیکن تمہارا بیٹا قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، تمہاری اولاد قرآن کریم سے محبت کرتی تھی، جس کے نتیجے میں تمہیں یہ انعام ملا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہماری اولاد قرآن کریم کو پڑھتی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ اکرام و احترام ہوتا ہے، تو ہم خود قرآن کریم پڑھیں گے تو قرآن کریم پڑھنے والے کو کیا ملے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، خود بھی قرآن کریم سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم سکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم سے واقف کرو۔ حدیث پاک میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے میرے بھائیوں۔ میں اصل چونکہ آپ فضائل قرآن پر بہت ساری باتیں سن چکے ہیں، بہت سی حدیثیں سن چکے ہیں، لیکن یہاں پر تو مجھے مختصر اشارہ کرنا مقصود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو سنانا مقصود ہے جن حدیثوں کو سننے کے بعد ہمارے دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے قرآن کریم سے محبت کا، اس لیے کہ قرآن کریم بھی تو امانت ہے۔ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا مکمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، اس لیے قرآن کریم کی روزانہ جتنی ہو سکے، تھوڑی ہو سکے، 1 پارہ ہو سکے، آدھا پارہ ہو سکے، پاؤں پارہ ہو سکے، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے رہو، اس لیے کہ تلاوت کرنے والا حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن گھروں میں اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مول صاحب ہمارا گھر میں کوئی جنات نو اثر થઈ ગયો છે، کوئی جادو نو اثر થઈ ગયો છે، گھر چیک کرو نے گھر میں کوئی پرابلم تو نہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی ہے۔ جس گھر میں اللہ کے قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اگر اس گھر میں جنات ہوتا بھی ہے تو ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شیطانی اثرات ہوتے بھی ہیں تو وہ شیطانی اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے میرے بھائیوں، قرآن کریم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتلایا نا، اگر بچوں کو قرآن کریم پڑھاؤ گے تو اللہ پاک بہت بڑا انعام نصیب فرمائے گا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ مدرسے میں جاتا ہے اور مدرسے میں جا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا کوئی معصوم بچہ مدرسے میں جانے کے بعد پڑھتا ہے اپنی معصوم زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس پڑھنے والے بچے کے لیے اور اس کے پڑھانے والے استاد کے لیے اور اس کے ماں باپ کے لیے اللہ پاک جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب بچہ 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ آسمان پر جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا، مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ شیطان اپنے چیلوں سے، اپنی ضروریت سے کہتا ہے کہ اب اس گھر میں رہنے کے لیے ہمارے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اب ہم اس گھر میں رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تاکہ شیطانی اثرات گھر میں نہ آوے۔ اور حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب کھانا کھاتے وقت اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ لیا ہوتا ہے تو شیطان اپنی ضروریت سے کہتا ہے اب اس دسترخوان سے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اس دسترخوان پر ہمارے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج میں آپ کو 5 سیکنڈ کا ایک مختصر عمل بتاتا ہوں۔ 5 سیکنڈ کا ایک مختصر عمل، 5 سیکنڈ میں ہم اپنے 76,000 گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ 76,000 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے اور 76,000 درجات اللہ پاک بلند فرما دیتے ہیں۔ صرف
5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड का ये अमल है। 5 सेकंड के अंदर अल्लाह पाक हमारे 76,000 गुनाहों को माफ फरमा देगा। 76,000 नेकियां हमारे नामा अमाल में लिख दी जाएगी और 76,000 दर्जात अल्लाह पाक बुलंद फरमा देगा। सिर्फ कितनी सेकंड में? 5 सेकंड में। असल मेरे भाइयों, अंदाजा लगाओ, अल्लाह पाक देने पर आवे तो हमें क्या क्या नसीब फरमा देते हैं। बस हम लेने वाले बन जाए और उस पर अमल करने वाले बन जाए। हदीस के बयान करने वाले सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार मदीना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा कोई उम्मती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो बिस्मिल्लाह में उलमा से पूछो 19 हरूफ है। जब मेरा कोई उम्मती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से अल्लाह हर हर्फ के बदले में उसके 4,000 गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। हर हर्फ के बदले में अल्लाह उसके नामा अमाल में 4,000 नेकियां लिख देते हैं। हर हर्फ के बदले में अल्लाह पाक उसे उसके 4,000 दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। तो बिस्मिल्लाह में 19 हरूफ है। एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक हमारे 76,000 गुनाहों को माफ फरमा देंगे। 76,000 नेकियां हमारे नामा अमाल में, यानी 76,000 नेकियां हमारे नामा अमाल में लिख दी जाएगी और 76,000 दर्जात को अल्लाह पाक बुलंद फरमा देंगे। तो एक बिस्मिल्लाह में अल्लाह ने यह कमाल रखा है। कुरान करीम शुरू बिस्मिल्लाह से होता है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ने पर अल्लाह की तरफ से मिलने वाला ये इनाम है। तो बाकी कुरान करीम को पढ़ेंगे, समझेंगे तो अल्लाह पाक हमें क्या इनाम नसीब फरमाएगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ फरमाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने आकर कहा, मेरे महबूब के अखलाक क्या थे, मेरे महबूब की जिंदगी क्या थी, मेरे महबूब का किरदार क्या था। अम्मा आयशा ने कहा, कुरान नहीं पढ़ते। हालांकि वो जमाना तो बड़ा मुक़द्दस और पाकीज़ा मदीनतुल मुनव्वरा का ज़माना, हर घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आती हो, हर गाड़ी में कुरान करीम की कैसेट बज रही हो। आज हमारे महल्ले में चले जाओ तो गाने की आवाज़ आएगी, किसी के घर से गाने की आवाज़ आएगी। हम तो गाना गाने के भी बड़े शौकीन, गाने सुनने के भी बड़े शौकीन, लेकिन मैं अक्सर जवानों से कहा करता हूँ, अगर तुम अल्लाह के कुरान करीम को सुनने की लज्जत को हासिल कर लोगे तो दुनिया वालों के गाने छोड़ दोगे। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे पता चले कि कोई आदमी गाना गाने वाला या गाना सुनने वाला है और उसके जनाजे को मेरे सामने लाया जाए, उसका इंतकाल हो जाए और उसके जनाजे को मेरे सामने लाया जाए, जो गाना गाने वाला और गाना सुनने वाला है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं उसके जनाजे की नमाज को नहीं पढ़ाऊंगा। लोगों ने कहा, हजरत नमाज तो पढ़ा लेनी चाहिए, नमाज में क्या मसला है। फरमाया, हरगिज नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि जो गाना गाते गाते और गाना सुनते सुनते मर जाता है उस पर अल्लाह की लानत के छींटे बरसते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो लानत की छींटे मुझ पर भी आ जाए। इसलिए मेरे भाइयों, मोबाइल में कुरान करीम पढ़ना नहीं आता तो सुनो, दुनिया वालों के गाने ना सुनो, अल्लाह के कुरान को सुनो। अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने वो असर रखा है, वो तासीर रखी है। मैं आपको एक बड़ी अजीब और गरीब बात बताऊं, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे यहाँ एक अखबार चलता है गुजरात टुडे, आपने भी देखा होगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी पढ़ने का मौका मिलता ही नहीं, लेकिन गुजरात टुडे में एक बड़ी ज़बरदस्त बात कुरान करीम के बारे में लिखी हुई आई थी। आज से तकरीबन कई साल पहले ये अखबार मेरे पास मौजूद है, 11/1/2013 का। उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात कुरान करीम के बारे में लिखी। शफी लोखंड वालाए, ये टाइटल ये लिखा हुआ था, शफी लोखंड वालाए उच्चारेली पंडित शंकर दयाल शर्मानी शायरी। एक गैर मुस्लिम शायर कुरान करीम के बारे में क्या कह रहा है, अब सुनना। वो कुरान करीम के बारे में क्या कह रहा है, अमल की किताब थी दुआ की किताब बना दिया। यानी कुरान करीम तो अमल करने की किताब थी, लेकिन हमने दुआ की किताब बना दिया। अमल की किताब थी दुआ की किताब बना दिया, समझने की किताब थी पढ़ने की किताब बना दिया। कुरान करीम को तो समझना चाहिए था कि अल्लाह ने उसमें क्या पैगाम दिया है, लेकिन हम तो सिर्फ पढ़ते चले जाते। पढ़ना भी इंशाअल्लाह फायदा जरूर देगा, लेकिन मकसद समझना था। कुरान करीम को समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब
نصاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھا مردوں کا منشور بنا دیا۔ یعنی زندوں کو یہ زندگی بخشنے کے لیے، زندگی گزارنے کے اصول سکھلانے کے لیے آئی تھی۔ زندوں کا دستور تھا مردوں کو منشور بنا دیا، مردوں کا منشور بنا دیا۔ جو علم کی کتاب تھی لا علموں کے ہاتھ تھما دیا۔ یعنی یہ قرآن کریم تو علم حاصل کرنے کی کتاب تھی، لیکن لا علموں کے ہاتھ، جو تعویذ والے باپو ہیں، جو قرآن کریم کی آیتیں لکھ لکھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں لکھ لکھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ علم کی کتاب تھی، جو علم کی کتاب تھی لا علموں کے ہاتھ تھما دیا۔ اور میرے بھائیوں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، میرے بھائیوں، یقین اللہ کی ذات پر رکھو، تعویذ پر ہرگز یقین رکھو۔ جو آدمی جیسا اپنے دماغ میں تصور کرتا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ ویسے ہی فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے تعویذ کی طرف تو ہرگز نہ لپکو۔ اللہ نے قرآن کریم میں ساری پریشانیوں کا علاج بیان فرمایا ہے، حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کی دعائیں ہمیں سکھلائی ہے۔ تو وہ پنڈت شنکر کیا کہہ رہے ہیں؟ جو علم کی کتاب تھی لا علموں کے ہاتھ تھما دیا، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی۔ یعنی ہم دنیا کو اپنے قابو میں کیسے کر لے، دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیسے کر لے، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی۔ صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کو بخشوانے پر لگا دیا۔ پوری زندگی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن جب مرنے والا مرتا ہے پھر اس کے لیے بخشواتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کو بخشوانے پر لگا دیا۔ اے مسلمانوں، یہ ہم نے کیا کیا؟ یہ ایک غیر مسلم قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن کریم کا سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن کریم کا سیکھنا بہت آسان ہے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سکھا دے گا۔ تو جب بسم اللہ پڑھنے پر اللہ پاک 76,000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 76,000 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 76,000 درجات کو اللہ پاک بلند فرما دیتے ہیں، تو باقی قرآن کریم کا حصہ پڑھنے پر اللہ کی طرف سے کیا کیا انعام ملنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو۔ یہ قرآن کریم بڑی مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ فرماتے بے شک وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو قرآن کریم، یتلون کے معنی آتے ہیں بغیر سمجھے پڑھنے کو، سمجھ کر پڑھنے کو یتلون نہیں کہا جائے گا، سمجھ کر پڑھنے کو اقرا کہا جائے گا، یقرؤون کہا جائے گا۔ یتلون بغیر سمجھے پڑھنے کو یتلون، تو یتلون پر بھی اللہ پاک ہمیں انعام نصیب فرماتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے، واقاموا الصلاۃ، اور نمازوں کا اہتمام کرتے، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور اللہ پاک نے ان کو مال دیا ہے، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، کھلم کھلا خرچ کرتے ہو، چھپ کر خرچ کرتے ہو۔ اللہ فرماتے یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں، وہ اللہ سے ایسا سودا کرتے ہیں جس میں نقصان کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی تجارت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے پیسے ڈوب جاوے، ہو سکتا ہے نقصان آ جاوے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا، نمازوں کا اہتمام کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ تو میرے بھائیوں، جتنا ہو سکے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو، اللہ کے قرآن کریم کو پڑھتے رہو۔ اللہ کے قرآن کریم کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک گھروں میں محبتیں پیدا فرمائے گا، گھروں میں سے شیطانی اثرات کو ختم فرمائے گا۔ اور میرے بھائیوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے محبوب مجھے کوئی نصیحت وصیت فرما دیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف ہر وقت رکھنا، اور فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت زمین پر نور ہے اور آسمان پر ذخیرہ ہے، یعنی قیامت میں اس کا اجر ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت
کرنے والے کے لیے اللہ پاک نے بڑے بڑے زبردست انعامات رکھے ہیں. تو یہ بھی ایک امانت ہے اللہ کی دی ہوئی قرآن کریم، اس کا حق ادا کرو، اس کو پڑھتے رہو. رمضان کے مہینے میں تو اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی، رمضان کا مہینہ جانے کے بعد بھی قرآن کریم کو ہرگز نہیں چھوڑنا بلکہ اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے. باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے. روزانہ کی طرح آج بھی ایک دعا آپ کو بتلاتا ہوں، لیکن آج روزانہ دعا بتلاتا تھا، آج دعا نہیں بتلاتا، آج ایک عمل بتلاتا ہوں. اور اس عمل کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اتنے مالدار ہو جاؤ گے، اتنے مالدار ہو جاؤ گے، اتنے مالدار ہو جاؤ گے. یقیناً اگر اس عمل کو کیا تو میں سمجھتا ہوں میرے نبی کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی. تجوری میں رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی، بینکوں میں رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی، بلکہ سوچنا پڑے گا کہ اب کہاں خرچ کرے. اتنے زبردست مالدار ہو جاؤ گے اس عمل کو کرنے کی برکت سے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سہل، وسعت رزق کے لیے ایک بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. وسعت رزق کے لیے ایک آسان عمل. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. ایک شخص نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے محبوب، فقر و فاقہ نے پریشان کر دیا ہے، رزق کی تنگی نے پریشان کر دیا ہے. یعنی ایک شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے فقر و فاقہ اور رزق کی تنگی کی شکایت کی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر بھی سلام کرو، پھر مجھ پر سلام بھیجو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ پھر میری ذات پر سلام بھیجو، یعنی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سورت ایک مرتبہ پڑھو، پھر اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سائل کو یہ بات بتلائی اور اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ پاک نے اسے اتنا بڑا مالدار بنا دیا، یہاں تک کہ اس کے مال کا فائدہ اس کے رشتہ دار اٹھانے لگے اور اس کی مالداری سے اس کے پڑوسیوں کو بھی فائدہ پہنچنے لگا. تو میرے بھائیو، اگر روزی میں برکت چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھو یا سلام پڑھو، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ پڑھنا نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ کے ساتھ پڑھو. اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک گھر میں برکت نصیب فرمائیں گے، رزق کی تنگی کو دور فرمائیں گے اور اللہ اتنا بڑا زبردست مالدار بنائے گا کہ ہمارے مال سے ہمارا رشتہ دار فائدہ اٹھائے گا، ہمارے مال سے ہمارے پڑوسی فائدہ اٹھائیں گے. اللہ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سے احباب کی یہ درخواست